حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار بندہ تھا جو عبادت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ ایک دفعہ مغرب کے وقت اس عبادت گزار آدمی کے پاس سے ایک عورت گزری جو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے نیک بندے۔ اس بزرگ نے جواب دیا، جی فرمائیے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، وہ اللہ یکتا ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی کہ مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس رہنے کی جگہ دے دو۔ یہ سن کر بزرگ عورت سے بولے، ٹھیک ہے، اوپر آ جاؤ۔ پس عورت اوپر چڑھ کر اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس خوبصورت عورت نے اپنے کپڑے اتار دیے اور ننگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس عبادت گزار بزرگ کے سامنے اپنا ننگا جسم ظاہر کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس سے کہا کہ تو تباہ ہو جائے اور اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ یہ سن کر عورت نے کہا کہ تمہارا کیا جاتا ہے، تم آج کی رات مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا چاہتا ہے؟ تو نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تو تباہ ہو جائے، تو دوزخ کی آگ میں جلنا چاہتا ہے، میری عمر بھر کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ زانی کی بخشش نہیں، اور اس گناہ کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا ناراض ہوگا کہ پھر کبھی نہ راضی ہوگا۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے ان کو اس عورت کے بارے میں بہت بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیرے آگے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس آگ کو برداشت کر گیا تو پھر میں اس عورت سے فائدہ اٹھا لوں گا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد بزرگ نے دیے کو تیل سے بھر دیا، پھر دیا بتی جلائی۔ دیا بتی جل رہی تھی، بزرگ نے اپنا ہاتھ اس دیا بتی پر رکھ دیا، لیکن دیا بتی بزرگ کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ کہنے لگے، ہے بتی، تجھے کیا ہوا؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ اس کے بعد دیا بتی نے بزرگ کا انگوٹھا جلا دیا، پھر انگلیوں اور پورے ہاتھ کو بھی جلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوبصورت عورت ایک زوردار چیخ مار کر گر گئی اور اس کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان ابلیس نے چیخ چیخ کر لوگوں سے کہا کہ ایک خوبصورت عورت سے اس عبادت گزار بزرگ نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بزرگ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جب بزرگ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ خوبصورت عورت کہاں ہے، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ تو بزرگ نے بادشاہ کو جواب دیا کہ وہ میری خانقاہ میں موجود ہے، لیکن وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، کیونکہ وہ عورت زنا کے لیے راضی نہیں تھی تو تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اور اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ بزرگ کی گردن میں زنجیر ڈال کر گھسیٹا جائے اور عورت کی لاش کو خانقاہ سے اٹھا کر خانقاہ کو گرا دیا جائے۔ اس وقت کے لوگوں کا قانون تھا کہ زانی کو آرے کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا۔ بزرگ کا ہاتھ تو رات کے واقعے میں آگ سے جل گیا تھا۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور ابھی تک رات کے واقعے کی حقیقت نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو بزرگ کے سر پر رکھا اور بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ آرے کو چلا دو۔
حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا، لیکن جب آرا بزرگ کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی، تو رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی کہ میرے بندے کو کہو کہ کچھ نہ بولے، میں اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صبر نے میرے عرش برداروں اور آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم، اگر اس بزرگ نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ بزرگ نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتانے کی کوشش کی، حالانکہ اسی حالت میں اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی، تو وہ عورت اٹھ کر لوگوں سے کہنے لگی، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر مرا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک پاک ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے دہرا دیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس بزرگ کا ہاتھ نکالا تو وہ ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت یہ ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ بزرگ آدمی کا جسم دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ یہ گواہی دینے کے بعد عورت کی روح دوبارہ پرواز کر گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو آسمان سے کسی نے منادی کی، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندے اور ولی کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 حوروں سے اس ولی کا نکاح کیا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے فرمانبردار اور مقربین بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، موریلٹی پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو یہ خوبصورت تحریر پیش کی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کو سیدھی راہ مل جائے اور فیوچر میں مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے موریلٹی پروڈکشن کا حصہ بن جائیے۔ اب اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور موریلٹی پروڈکشن کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔